الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل والسعة قال اللہ تبارک وتعالی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى قال اللہ تبارک وتعالی واللہ ولی المتقین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری باد دیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی برادران اسلام، آج الحمدللہ حسین اتفاق ہے کہ آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور یہ عین وہی تاریخ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کی تاریخ ہے، یعنی اتفاقاً بالکل وہی دن ہمیں نصیب ہوا ہے
تاریخ جو حضرت ابو بکر صدیق کے عرس کی، یاد کی، وصال اور وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ لیکن لقب آپ کا ابو بکر ہے، کنیت، اور یہی زیادہ مشہور ہو گئی۔ والد کا نام ہے ابو قحافہ عثمان، یا سمپل کہیں عثمان۔ والدہ کا نام ہے سلمہ۔ تو اتنا ہی، اپنا بھی پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اتنا ہی آپ یاد رکھیں کہ آپ کا نام نامی عبداللہ، والد کا نام عثمان، والدہ کا نام سلمہ، اور اوپر جو آپ کا نسب ہے وہ چلتے چلتے 7ویں پشت میں حضور کا اور آپ کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ عمر میں نبی پاک سے 2 سال چھوٹے تھے، عمر میں نبی پاک سے لگتے بڑے تھے، مطلب جو حیات انسانی ہے اس میں۔ میں اگلے دن ادھر گیا مانگا منڈی سے آگے، تو ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے، تو مجھے وہ بڑے پیار سے ملے، کہنے لگے بچپن سے آپ کی تقریریں سن رہا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو تھے وہ حضور سے چھوٹے عمر میں۔ تو اسلام لانے میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اظہار اسلام میں سب سے، مردوں میں سب سے پہلے تھے، آزاد مردوں میں۔ مطلب خواہ مخواہ جھگڑے چ نہ پوی ہے نا، کیونکہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جن پہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ دیا بزرگوں نے۔ اب کیونکہ سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی سب سے پہلے ہیں، مولا علی بھی سب سے پہلے ہیں، حضرت زید بھی سب سے پہلے ہیں، حضرت ابو بکر بھی پہلے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ عادت ہوتی ہے لڑائی کی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، فرمایا خدا تعالی کا آدمیوں میں سب سے زیادہ غضب اس بندے پر ہے جو جھگڑالو ہو اور حجت باز ہو۔ سب سے زیادہ مبغوض خدا کا غضب ہون تے لگتا ہے ہر تریجے مولوی دے اتے یہی پیا ہوئے، میں لڑائیاں ہی لڑائیاں، فساد ہی فساد، جس کو دیکھو اپنا ٹی وی چینل کھول کے اور کوئی کام نہیں۔ تو میں نے حدیث پاک عرض کی ہے، سرکار فرماتے ان ابغض الرجال الی اللہ، خدا کا غضب ہے ان آدمیوں پر، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین آدمی وہ ہے الد، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بڑا ہی دشمن، اور الخصم جھگڑالو حجت باز، اس سے لڑ اس سے لڑ، محبت پیار نہیں، تکرار ہی ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہے، لڑائی ہی لڑائی، فساد ہی فساد۔ تو اس لیے اب یہ بھی فساد، لوگوں نے اس میں سے بھی فساد پیدا کر لیا۔ پہلے کون ہے؟ ادھا حال ہے یہ بھی سارے ہی پہلے، لڑ نہیں، سارے ہی پہلے نے۔ تو حضرت
لیکن میں فیصلہ کن انداز میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ پتھر پہ لکیر ہے. حضرت علی بھی بعد میں ہے، حضرت ابو بکر بھی بعد. اے دے اتے کسے لڑنے تے پیا لڑے. سبحان اللہ. تو باقی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اولین والسابقون الاولون، مولا علی السابقون حضرت زید، یہ سب پہلے ہیں. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ یہ حضور کے بچپن لڑکپن کے ساتھی ہیں. ہاں جی ہاں. تو وہ اس وقت یعنی کسی کو کتنا ساتھ، کسی کو کتنا ساتھ، وہ ہیں اب تک ساتھ. یہ بھی ہے نصیب کی بات. اللہ اکبر. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی. اب یہ بھی ایک تحقیق ہے اور بالکل ٹھیک ہے. مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. ایک تابعی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت محمد بن قرظی. انہوں نے اس جھگڑے کو یوں حل کیا. وہ فرماتے ہیں اصل میں کلمہ تو پہلے حضرت مولا علی نے پڑھا، لیکن وہ کیونکہ چھوٹے تھے، لڑکپن تھا، اپنے بڑوں کے روب میں تھے، اظہار نہ کر سکے. تو فیصلہ یہ ہے کہ اظہار میں حضرت ابو بکر نمبر لے گئے. اقرار پہلے علی نے کیا، اظہار پہلے صدیق نے کر دیا. ایک طرف انہوں نے نمبر لے لیا، دوسری طرف انہوں نے نمبر لے لیا. فیصلہ یہ ہوا ہے اے بھی پہلے تھے او بھی پہلے. اصل چکر یہ ہے، اقرار پہلے حیدر کرار، اظہار پہلے یار غار. مک گیا مولوی جی تکرار، ہونتے خوش ہو مولوی عبدالغفار. تو یہ بھی بڑی شان ہے، عظمت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت سے حضور کے ساتھ چلے. زندگی میں ہزار دکھ سکھ آتے ہیں، ہزار اونچ نیچ آتی ہے، ہزار بلندیاں پستیاں آتی ہیں. کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، لوگوں کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں. یاد رکھیں، ایک سال پہلے آپ کی سوچ کچھ، اگلے سال کچھ، یہ بدلتی رہے گی کیونکہ انسان بدلتا رہتا ہے. پتھر ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ جمع رہتا ہے، انسان جو ہے یہ اس کی جسمانی ساخت بھی بدلتی رہتی ہے، اس کی اپروچ بھی بدلتی رہتی ہے، سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. یہ پتھر نہیں ہے، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ چلتا پھرتا انسان ہے. ہزاروں کیفیتیں بدلیں، لیکن صدیق حضور کے ساتھ پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا. موسم بدلے، رتیں بدلیں، یار نہیں بدلا. سکھ کا وقت آیا تب بھی نبھایا، دکھ کا وقت آیا تو مسکرایا. جب ہجرت کی گھڑی آئی
سرکار نے حضرت مولا علی کو بلایا. آپ نے فرمایا علی مجھے حکم. ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا یا اخی. ماشاءاللہ جائے نماز ایک بچھا دیں انہیں. یہ مدنی بھائی ہیں. ماشاءاللہ بیٹھن اپنی مرضی نال. ماشاءاللہ آپ کا آنا مبارک ہو جی. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. واہ. لیکن خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں. یہ ہمارے نوجوان بھائی ہیں مدینہ پاک میں رہتے ہیں رہائش ہی مدینے میں ہے. سبحان اللہ. بس یہ اگر چگا شگا پہن کے وہ لال رومال باندھ کے اوپر وہ کالا گاترا لگا کے آ جاتے تو ہم کہتے مدنی بھائی آگے آ جا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا بھی ہمیں خیبر کی طرف لے کے گئے تھے تو وہ خیبر کے مقام پر ہمیں یہ لے گئے تھے. اب دیکھیں کیا کیا حسین وقت ہے. اس وقت یہ آئے ہیں جب شاہ خیبر شکن کا ذکر آیا. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میں کل ہی ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بندہ لگتا ہے نکل ہی گیا ہے لیکن رنگے ہاتھوں پڑے گئے. سبحان اللہ. ملے بھی ہیں تو کہاں اور کس وقت اور کس جگہ پہ؟ اللہ کے گھر میں. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مولا علی سے کہ مجھے میرے رب کا حکم ہو چکا کہ میں نے مکہ چھوڑ دینا لیکن اس بستر پہ 100 زہر میں بجھی ہوئی ننگی تلوار گر سکتی ہے جان جا سکتی ہے. کیا تم اس بستر پہ سو سکتے ہو؟ یعنی 100% موت جبڑے کھول کے کھڑی ہے. کیا جان کی بازی لگا سکتے ہو؟ اس بستر پہ آ سکتے ہو؟ سوچ کے بولو. اللہ اکبر. آگے جو جواب دیا ہے مولا علی نے قیامت تک مائی کے لال نہیں بھولیں گے. ہائے ہائے. اسی لیے کہتے ہیں علی نبی کی جان ہے. نبی علی کی جان ہے. وہ جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ہاں مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. لہموں کا لہمی مولویاں نو دے وچ بھی شک ہے. لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا. اللہ اکبر. موت بالکل سر پہ کھڑی ہے. اس بستر پہ سو سکتے ہو؟ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حیدر کرار نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میری روح تیری روح پہ فدا. میری جان تے سارے قربان کر دینے پر روحاں کوئی کوئی کردا ہے. حضور میری روح تیری روح پہ فدا. اور مجھے میرے رب نے بنایا ہی آپ کی حفاظت کے لیے. اللہ اکبر. غور نہیں کیا؟ مجھے خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے
کہ آمنہ کے لال میں بن کے رہوں تیری ڈھال، میں تو پیدا ہی تیرے لیے ہوا ہوں۔ یہ لفظ چاچے دے پتر گھاٹی آدن نہیں سمجھ آئی؟ چاچے دے پتر ٹنگاں تے کھچ لیندے انج نہیں آکھ دے، لیکن اے میرے نبی دے چاچے دا پتر ہے تے چاچے دا بھی کوئی حصہ تے ہونا ہی ہے نا۔ واہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میری روح تیری روح پر فدا، میری جان تیری جان پر فدا، اور اسی گھرانے کے مہر علی شاہ۔ جتنے مولوی مولا علی تو سردے نے اصل انہاں نام مرادہ دا تعلق نہیں نا، جن کا تعلق ہے وہ کیا بول رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہا نا کہ میری روح تیری روح پہ فدا، میری جان تیری جان پہ فدا، تو اٹھے مہر علی شاہ، انہوں نے کہا تن من دھن، تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، وہ صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثل کا فی الدارین پیا، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی نے میرے نبی کو یہ کہہ کر تسلی دی، آپ جائیے کرم فرمائیے، باقی موت جانے اور علی جانے اور مکے کی گلی جانے۔ اگلی بات بھی سن لیں، مولا علی فرماتے تھے کہ مجھے موت سے کتنا پیار ہے، فرماتے تھے دودھ پیتے بچے کو ماں کے دودھ سے اتنا پیار نہیں جتنی علی کو موت سے پیار ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مولا علی کبھی کسی جنگ میں نہ گھبرائے ہیں، نہ اکتائے ہیں، نہ شکست کھا کے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ موت کو دوش پہ اٹھا کے جاتے تھے۔ لوگوں کو موت ڈھونڈتی ہے، علی کے آگے موت دوڑتی ہے۔ سرائکی زبان میں کہتے ہیں لوکیں کو موت مریں دی ہے، لوکیں کو۔ لو جی عرفان صاحب یہ آپ کی نظر ہے، لوکیں کو موت، میں نے ان کی نظر اس لیے کیا ہے کہ وہ سرائکی سمجھتے ہیں۔ مزہ تے ہے نا بندہ مدینے چ رہے تے سرائکی سمجھے، تے تسی خیر نہ لاہور چ رہندے ہو تے سمجھ نہیں آؤندی ہے کہ نہیں؟ منو نہ منو ہے تے صحیح نا۔ لوکیں کو موت مریں دی ہے، لوکیں کو موت مریں دی ہے، لوکو اسا موت کو مار دکھائے۔
مولا علی کہتے ہیں لوگ موت کے لفظ سے گھبراتے ہیں، کبھی ہمارے رستے میں آئے ہم جشن، اسی لیے شاہ مردان کہلاتے ہیں، شیر یزدان کہلاتے ہیں، کیونکہ موت کے اوپر جو جاتے ہیں۔ تو یہ منزل ہے ہجرت کی شب، ہجرت کی رات۔ مولا علی حضور کے بستر پہ سو گئے۔ ایک فقیر کہتا تھا زندگی بھر مولا علی کو اتنی چس والی نیند نہیں آئی جتنی آج آئی ہے۔ اگلی گل تانوں رجب وچ دساں گے، 12-13 رجب آئے گی نا، اودے تے تبصرہ کریں گے۔ ابھی اتنا ہی متعلق بات ہے کہ حضور نے پہلے مولا علی سے مشورہ فرمایا۔ ایک بڑی باریک بات ہے، یہ تھی راز کی بات۔ اگر سوئی کے نکے جتنا بھی راز کھل گیا ہوتا، اسلام اسی رات مکے میں رول گیا ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علی یہ راز ہے، کھلنا نہیں چاہیے، کسی کو پتہ چلنا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا یہ سینہ نہیں، یہ سمندر ہے۔ دو ہی بندے ہیں جن پہ نبی نے یہ راز کھولا، ایک کا نام صدیق ہے، ایک کا نام علی ہے۔ دونوں پر یاد رکھنا میری بات، دونوں پر میرے نبی کو کتنا اعتبار ہے۔ ایک ابو بکر ہے، ایک حیدر کرار ہے۔ ان میں سے جس بندے کو ایک سے بھی انکار ہے وہ دونوں جہان میں دین کا غدار ہے۔ کبھی بھول کے بھی صدیق اکبر کے بارے میں آئینہ دل میں بال بھی نہ لانا ورنہ اجڑ جاؤ گے۔ اسی لیے سمجھدار تھے حضرت علامہ اقبال، وہ کبھی بھی مولا علی اور صدیق کو جدا نہیں کرتے تھے۔ سنیں، پڑھا لکھا آدمی تھا نا تبھی، وہ کہتا ہے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ دل مرتضی سوزے۔ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، کہ پر کیا مانگو؟ کہا سوزے صدیق و علی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ تیسرے مقام پہ اپنی قوم کو، ملت کو متنبہ کرنے کے لیے جگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یعنی تجھے جھگڑے کرنے والے لڑائیں گے، مولا علی اور صدیق اکبر کے بیچ میں لائنیں لکیریں کھینچیں گے، لیکن اے مسلمان ہوشیار، ہوشیار کبھی نہ کرنا تکرار، ان سے کرتے رہنا شکر ہے۔ جس وقت آپ بول پڑتے ہیں نا تو مجھے یقین آ جاتا ہے بھی جاگ رہے، ورنہ میں نے یہ لگتے جو پورا کنڈا کھا کے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ سمجھے آپ؟ جن میں ایمان ہے، یقین ہے، سلامت جن کا دین ہے، وہ ان دو ہستیوں میں دیواریں کھڑی نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر کی ہمیشہ
ہمیشہ جگہ کہاں ہوتی تھی حضور کی موجودگی میں؟ حضور کے پہلو میں دائیں طرف. ہمیشہ میرے نبی نے صدیق کو یہی پروٹوکول دیا. حضور فرماتے تھے جس طرح میری آنکھ ہے ایسے ہی میرا ابو بکر. کدھر بٹھاتے تھے؟ دائیں طرف، ساتھ اپنے ساتھ. اچانک ایک دن مسجد بھری ہوئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، اور مولا علی لیٹ ہو گئے. کبھی کبھی مولا علی بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. اس واسطے تواڈے واسطے میں راہ کڈی ہے جڑے ویلے آخرے چاہو آکھو کدے کدے مولا علی بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ حضرت مولا علی ابو بکر صدیق نے وہ شب ہجرت غار میں دودھ اپنا بیٹا لایا نا تو آپ نے تھوڑا سا پانی ملایا تو میں نے گجر برادری کے لیے راہ نکال دی. نہیں سمجھ آئی؟ جتھے رویے تے پھر رستے انج کڈی دینے. جیڑے ویلے خیر نال پانی پاؤ نہ نیت کر لیا کرو. سرکار نو جدو حضرت ابو بکر دودھ پیوایا سی تسی خیر نال پانی نہیں ملا دے نا، تسی تے کچھ اور ہی کر دے. شکر ہے مسکرا رہے ہو تسی. اتنی سردی دے وچ مسکرانا بھی بڑا اوکھا کام. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اچھا سچ ٹھیک ہے، جاگ رہے ہو تسی. ورنہ میں آکھدا ہوں جتھے میں جاندا میں لاہور والیاں دی عادت ہے جدوں پوچھنا میں کہ کیا کہہ رہا تھا تو کہتے تو ٹھیک کہہ رہا تھا. تھوڑی تعریفاں میں بڑیاں کردا لوگاں دے جا. سبحان اللہ. پر اج تسی ٹھیک وقت تے بولے. صدیق اکبر حضور کے دائیں جانب. مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا لیٹ ہو گئے. اب حضور جب بیٹھے ہوں تو کس کی نگاہ دائیں جائے؟ کس کی نگاہ؟ جو جہاں آ جائے وہاں ٹکی ہو جائے. پہاڑ کی طرح بیٹھے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں کوئی اور نہ. وہ غالباً پتہ نہیں کس نے کہا تھا جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے. جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے. ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جامیں. ہم نہ نکہت ہیں نہ گل ہیں کہ مہکتے جامیں. جو بھی آتا ہے وہ اب ہلتا نہیں کہ کہیں سرکار کو تکنے والی یہ گھڑی رہ نہ جائے، نکل نہ جائے. اب جگہ ہے کوئی نہیں اور پیچھے تکتا کوئی نہیں. دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے پر گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے. اب کسی نے نہیں دیکھا لیکن سرکار نے تو دیکھا. میرا علی آ گیا ہے پر جگہ کوئی نہیں ہے. اب حضور کے دل میں ابھی خیال آیا کہ کاش کہ میرے ویر کے لیے، امت کے پیر کے لیے، رب کے فقیر کے لیے کوئی جگہ بنے. صدیق کی محبت کی جو دھاگا ہے وہ نبی کے دل سے اڑا ہے. ادھر خیال آیا، ادھر صدیق نے نظروں کو اٹھایا، سامنے مولا علی کو پایا. کھڑے ہو کے کہا تعال یا ابا الحسن، او میرے سجن، او ابو بلانے کے بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. روٹی کھواندے نے نا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. آ نگھیر لائے
سبحان اللہ. جو اما تپی بیٹھی ہوئی یہ آدھی ہے، یہ نہیں آدھی کھا لائے، آدھی ہے نگھیر لائے، تم بھی کھا لائے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کھا لیں، اور زیادہ ادب سے آپ تناول فرمائیں، اس سے بھی زیادہ ادب سے آپ شوق فرمائیں. جتنا گڑ، بدتمیز آدمی ہو تو اس کی بولی اور ہے، کچھ تہذیب والا ہو اور ہے، لاہور والا ہو اور ہے، دلی والا ہو، لکھنؤ والا ہو، مدینے والا ہو، تو ہر بندے کی بولی میں فرق ہے. اب حضرت ابو بکر کہہ سکتے تھے تعال یا علی، بالکل پرفیکٹ لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ پروٹوکول بنتا نہیں ہے. نام لینے میں وہ عظمت نہیں ہے. عرب کے اندر جس کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اس کو کنیت سے پکار، تعال یا ابا الحسن، او میرے سجن آ. جگہ ہی کوئی نہیں، میری جگہ تے بہ جا. جب سٹیج سے آواز لگے تو آگے شیخ صاحب کیسے روک سکے؟ آگے جٹ بٹ صاحب، چودھری صاحب، وہ تو کہیں گے بھی رستہ دو، کیونکہ سٹیج سے آواز آئی ہے. اب سیدھے حضرت علی، لوگوں کی گردنیں جھکتی گئیں، مولا علی گزرتے گئے، پر بیٹھنے کی جگہ تو تھی نہیں. صدیق اکبر پر شکستہ برسات میں بھیگی ہوئی چڑیا کی طرح سمٹ کے ایک طرف ہو گئے. کہا جگہ حاضر ہے. جب میرے نبی کے پہلو میں صدیق نے مولا علی کو بٹھایا، اب میرا مدنی مسکرایا، مسکرا کے رخ ادھر فرمایا، اور جو تول کے بولنا تھا وہ بتایا. فرمایا ابو بکر قدر والے، قدر والوں کی قدر جانتے ہیں. ایک ہی سطر میں سب کا گھر پورا کر دیا، نہ خارجیت رہی، نہ رافضیت رہی، محمدیت رہی. اگر نبوی سوچ رکھنا چاہتے ہو تو مانو صدیق قدر والا، علی قدر والا. صدیق شان والا، علی شان والا، میرے ابو بکر قدر والے، یعنی تم قدر والوں کی. بڑی بے قدرہ ہے جو ان قدر والوں کی قدر نہ کرے. یہ شان والے ہیں، یہ قدر والے ہیں، یہ عزت والے ہیں، یہ عظمت والے ہیں، یہ برکت. میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ بیماری کینسر کی طرح پھیل رہی ہے. اس لیے میں اپنی ڈیوٹی، اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا جا رہا تھا، تو ایک تھا وہ کوڑ کرلا، یہ پھونکے لگا رہا تھا، حالانکہ اس کی پھونکوں سے کوئی فائدہ آگ کو ہونے والا. ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، وہ چونچ میں لے کے تھوڑا سا پانی جا رہا تھا، حالانکہ اس کے بیچارے کی چونچ کے پانی سے بجھنے والا نہیں تھا. تو وہ کوڑ کرلا جو تھا اس کو کسی نے کہا ہوئے منحوس، تو خواہ مخواہ زور لگا رہا ہے کہ آگ اور بھڑکے. وہ پہلے ہی بھڑک رہی ہے. اس نے کہا عادت تے پوری کر لواں. تو اس چھوٹے سے پرندے سے کسی نے کہا تو کیوں خواہ مخواہ بیچارہ جل رہا ہے، وہ ہلکان ہو رہا ہے، ایک قطرہ لے کے، قطرہ تو تیرا بیچ میں رہ جاتا ہے، دھواں ہو جاتا ہے. اس نے کہا بجھانے والوں میں شامل تو ہو جاؤں. اللہ. صدیق شان والا، قدر والا، فضل والا.
رب بھی کہتا ہے صدیق کو فضل والا. سورت نور ہے، سورت اللہ کا قرآن سورت نور ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بھانجا تھا، نام تھا مستح. کیا نام تھا؟ میم سین طے ہے، مستح نام تھا بھانجے کا. جب مدینے میں، یہ مہاجر بھی تھا، یہ بدری، جنگ بدر کے اندر بھی شامل، اور جو بدری تھے ان کی طرف انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، پکے پیڑے جنتی. اتنی بڑے مرتبے والا آدمی، لیکن جب مدینے میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ملکہ ملک صداقت، کیا سرائکی میں کہتے ہیں ہے ملکہ ملک صداقت دی، ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی قسم خدا. جیڑے ویلے پتر غدار ہو جانا اماں دے پھر آکھنا پیندا ہے اے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی. حضرت سیدہ ام المومنین صدیقہ پہ تہمت لگا دی گئی، اور تہمت بھی وہ جو زبان پہ بندہ کسی کے گھر کے لیے نہیں لاتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا طوفان اٹھایا گیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، وہ منحوس ملعون مردود، اس ساری بات کا اصل میں بنیاد تھا، بیس تھا، لیکن یہ بات آگ کی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا، اتنا زیادہ آگ لگائی، گھر گھر در در گلی گلی، اور وہ بھی نبی کے گھر پر، وہ بھی اس بی بی پر جو انتخاب مصطفیٰ نہ تھی، انتخاب خدا تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں جس کو نبی کے لیے منتخب کرنے والا، آگ لگانے والے وہاں بھی لگا دیتے ہیں، غبار اڑانے والے وہاں بھی اڑا دیتے ہیں، بے پر بھی اڑانے والے وہاں بھی اڑا دیتے ہیں. اور کچھ کمزور ایسے بھی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں جو مان بھی لے. اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈے کی طاقت ہے نا. پروپیگنڈے میں طاقت ہے بھئی. بھانجا صدیق اکبر کا ہے بدر والا جنتی، مل گیا منافقوں سے. منافق تو نہیں ہوا، ہے پکا مومن، لیکن اس دام تزویر، دام ہم رنگ زمین میں پھنس گیا. وہ بھی شک شبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا. جب اور حضرت ابو بکر صدیق اس کا سارا خرچہ، کھانا پینا پہنانا رہنا سارا آپ دیتے تھے، پورے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے. لیکن جب پتا چلا کہ آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. کیوں جی؟ دکھ ہوتا ہے، بگانا ظلم کرے تکلیف تے جڑا پنجے نمازاں پیچھے پڑھے، ہر جمعے آوے قادری صاحب زندہ باد، اگلے دن نون میم پی پی عمران انہاں نال رل کے آکھے قادری صاحب مرد آباد. تکلیف تو ہوگی. ہاں، وہ پرانا ایک شعر ہے، کہتے ہیں دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے. اس کو کہتے ہیں پھول مارو تو چوٹ لگتی ہے. کتنا حساس ہو گیا ہوں میں. بھانجا پلنے والا ٹکڑوں پہ، پورے گھر کا خرچہ صدیق دے.
اس رہ کی زبان میں کہتے ہیں جیڑا کم ہا یار رقیباں دا، جیڑا کم ہا یار رقیباں دا وہ سجن کریں دے رہ گن، جیڑا کم ہا دشمناں دا او سجن کریں دے رہ گن، جن کو اپنا سمجھتے حال دیتے میری پاڑ پٹیں دے۔ اے خدا دا واسطہ جے اے کسے نو نہ دسیا کرو، اے اتھے قرآن بھی چک جاون تے ایک گلی نہیں گزر دے، اے اج دے مردان تے بندیاں دے پیٹ عورتاں تو بھی ہلکے نے، اگلے چوک دے وچ اتھے ہی ذوق دے وچ، کچھ حیا کچھ شرم کرو۔ واہ وارث شاہ، جیڑا کم ہا یار، یہ شاکر شجابادی ہے، کہتا ہے جیڑا کم ہا یار رقیبیں دا او سجن کریں دے رہ گن، جن کو اپنا سمجھتے حال دیتے میری پاڑ پٹیں دے رہ گن۔ بس شاکر بدلے پانی دے پٹرول سٹیں دے، لا تیلی میری جھونپڑی کو، لا تسا انعام نہ دینا سنتے لو، میں نے پتہ ہے سدھی ہاتم تائی بیٹھ، لا تیلی میری جھونپڑی کو ہاتھ پیر سکیں دے رہ گن، بس شاکر بدلے پانی دے پٹرول سگا بھانجا۔ او آجی صاحب غصے چاہ گئے ہو، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اور میں آپ کے ساتھ ایسے دل لگی سارا ہفتہ بڑا سنجیدگی سے گزارتا ہوں، دکھا جڑا بھی ہے توڑے نال کتھار سے وہ میں کلیجہ کاٹ کے آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ آگی دے جا کے چوکے پھیرنا شروع ہو جانا، سبحان اللہ۔ سگا بھانجا، اور ظلم یہ کہ کس آگ میں کودا ہے، کتنا ایک مضبوط دل والا ہو جس کو پالے پوسے وہ سانپ بن کر ڈس جائے تکلیف تو ہوگی۔ صدیق اکبر کو پتا چلا کہ آگ لگی نبی کے گھر کو، اتنی بڑی تہمت لگی میری بیٹی پر، اور اس میں غدار کافر منافق تو تھے ہی، لیکن مومن، اور مومن بھی بدری اور مہاجر اور میرا ہی بھانجا، وہیں کھڑے ہو کے کہہ دیا خدا کی قسم آج کے بعد خرچہ مرچہ بند۔ بات تو ٹھیک ہے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ہی صدیق نے قسم اٹھائی پھر توے پہ روٹی نہیں گئی، چولہے کی آگ۔ اصول یہ ہے بندہ جیدہ کھاوے اودا، اور نمک کا تھوڑا سا تو خیال رکھے، لیکن یہ اس کو تو پھر نمک حرامی کہا جاتا ہے کہ بندہ جس کا کھائے اسی کو پڑ جائے۔ کچھ بھی نہ خیال کیا، صدیق نے قسم کھائی مستحق سارے خرچے تیرے بند۔ ادھر کیونکہ دیتے سب کچھ آپ تھے، چولہے میں آگ نہ جلی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آیا، بھوک نے ستایا، اب بندے میں اتنی تو غیرت ہوتی ہے جدے گھر نو بھالا آیا ہن جامع کی میں جی آج 100 روپیہ دیو سالن نہیں پکا، کچھ تو شرم ہوتی ہے۔ ادھر مستحق بھوک سے لگا مرنے، ادھر میرے رب نے جبریل کو بلایا، جبریل ابھی جا، یا اللہ کہوں کیا، معاملہ کیا؟ فرمایا میرے مدنی کو جا کے بول
انڈائریکٹ صدیق کو بولے کہ ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعہ، جو فضیلت والے ہیں وہ شان والے ہیں، وہ شان والے جو ہیں ان کو بولو جو خیر کے کام کرتے ہو کرتے رہو۔ یہ قرآن نے صدیق کو کہا فضل والا، ساری کائنات مل کے ٹل لگائے صدیق کو شان والا نہ مانے، کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، میرا رب بول چکا صدیق شان والا۔ سیدھا بھی کہا جا سکتا تھا نا، بس صدیق سے بولو، ابو بکر سے بولو، اشارتاً ہو سکتا تھا، لیکن انداز میرے رب کا، وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل، فضیلت والے، فضل والے، شان والے قسم نہ کھائیں۔ واہ کیا انداز ہے! ایک ہوتا ہے تو قسم نہ کھا، تو ایک انداز ہوندہ ہے انہوں آکھو، انہوں جتھے پیار ہوئے نا اتھے ڈائریکٹ بھی خطاب ہوتا ہے، پر جو انڈائریکٹ میں چس ہے، اب رب دور نہیں، رب سے وہ دور نہیں، بالکل قریب ہے، لیکن بیچ میں اپنا حبیب ہے، حبیب کا وہ حبیب ہے۔ اب رب نے اپنے یار کے واسطے سے اس کے یار کو پیغام دیا، کہا انہوں آکھو، ہاں میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ شعر سنایا ہے، پھر سنا رہا ہوں۔ ایک ہے ڈائریکٹ کسی کو کہنا، او جان آلیا تیرے نال تعلق ساڑے بڑے سن، آج چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی منہ موڑ کے کوئی گل ہی کردہ جان دو۔ لیکن ایک ہے او جان آلے نو کوئی آکھے۔ فراز نے کہا کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، حالانکہ یوں کہا جا سکتا تھا کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے تجھ سے، اللہ کرے جاگ دے رہو۔ اور میں کچھ چیزیں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، یا پوری نہیں کہتا تو ادھوری میرے اپنے لیے ہوتی ہے۔ تو کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، یہ جو اتنی تجھ سے مزہ نہیں جتنی، کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا۔ رب کا انداز ہی وَلَا يَعْتَلِ اولو الفضل، کوئی انہوں آکے وہ ڈستے ہیں تو ڈسیں، خضر اپنا کام نہ چھوڑے۔ کیوں کہ بچھو کی فطرت اپنی ہے، خضر کی عادت، بچھو ڈسنے کی عادت نہیں چھوڑتا، تو خضر ہے تو بچانے کی عادت کیوں چھوڑ رہا؟ حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلے؟ وہ اپنی خو نہ، برا آدمی برائی نہیں چھوڑتا، تو اچھا ہے تو اچھائی نہ چھوڑ۔ لوگ برائی کریں تم اچھائی کرو،
لوگ دکھ دیں تم سکھ دو، لوگ زہر پھیلائیں تم تریاک پھیلاؤ، لوگ کانٹے بکھیریں تم پھول بکھیرو۔ کیا سمجھے آپ؟ صدیق کو یہ کس نے بولا؟ رب نے، لیکن لفظ چن کے بولا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ سعہ کا مطلب یہ ہے جن کو اللہ نے کچھ دے رکھا ہے وہ اپنے دیے میں سے جو دیتے ہیں دیتے رہیں، دیتے رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہوندا نا اپنا ناراضگی وچ انہیں کہا تو نہیں دینا اسی آپ دے لوانگے، تو نہیں دینا اسی اور دی ڈیوٹی لا دے مانگے۔ فرمایا نہیں، دیوانا بھی ہے تے دیوانا بھی تیرے تو ہے، اسی چاندے اے آن کے جیڑیاں نیکیاں تینوں لبدیاں نہ لبدیاں رہن۔ یہ صدیق پہ میرے رب کا کرم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، شان ہے، شان ہے۔ وہ قرآن مجید سورت توبہ میں ہے نا، جس وقت حضور چلے مکہ کو چھوڑ کر تو اللہ پاک نے جس وقت نقشہ کھینچا غار کا، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر سب کو مخاطب کیا، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو اللہ نے تو پھر کی۔ انہیں ذرا جاگ کے سمجھنا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کب کی؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے میرے یار کو نکال دیا، مکے سے نکالا تھا، تب کی۔ کیڑی جاتے؟ سوال ہوتا ہے کیڑی جاتے؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا سانے یسنین، جدوں دو وچوں دوجا سی، جگہ دسو نا یاد آوے، کہا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں، ایک یار تھا ایک یار غار تھا، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے رب نے مدد کی۔ او کیویں؟ فرمایا او اونٹنیاں سواری دیتی یار نو، سواری دیتی کافران تو، چھپا کے یار نو غار پچایا، پھر کھانا بھی پھر پینا بھی، پھر کئی دن خدمت ہوندی رہی۔ ربا یہ تا ساری ابو بکر نے کی تھی، نہیں سمجھ آئی؟ اس ساری تے ابو بکر کی تھی، انہیں کہا اور میں کی آکھیا، او جیڑی انہیں کی تھی او میں ہی تا کی تھی۔ ہوئے 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 ہوئے، ان سارے کام تسی کر دے رہو، نہیں سمجھ آئی؟ ان تسی فارغ ہو کے پانی حاجی صاحب دے گھروں کھانا، خالص دودھ کی چائے وہ حاجی صاحب پلائیں، کھانا وہ کھلائیں، جب کھا کے راج جائیں باہر آئیں تے میں آکھاں آج تانوں میں کنج کھانا کھوایا، تے جیڑا سمجھ آلا کہ گا خدا دا خوف کرو، کھانا کسے کھوایا، نمبر تسی ٹنگی جان دے ہو، تے میں آکھاں گا او انہاں کھوایا میں کھوایا میں ہی تا کھوایا، تے جو او بھی مان لین کے واقعی نہیں کھوایا۔ مدد ساری 4 مہینے تک ساری اونٹنیاں اونٹ حضرت ابو بکر کے چرنے کے لیے ان کا چرواہا ابن اریقط لے جاتا تھا، پر جس دن سے مدنی نے بول دیا کلا نہ جا ابو بکر، کوئی تیرے نال بھی جاوے گا، جب سارے جا رہے تھے نا مکہ چھوڑ کے تو حضرت ابو بکر نے آ کے کہا سائیں سانو بھی اجازت دے ہو، اسی بھی مدینے ٹور جاویے چھڑیے مکہ، فرمایا تو کلا نہ جا، رب کرم فرماوے گا تیرے نال بھی کوئی جاوے گا۔ صدیق اتنے بھی نادان نہ تھے، سمجھ گئے کون جاوے گا۔
100 درہم کی اونٹنیاں خرید کے گھر میں باندھ لیں، باقی اونٹنیاں دودھ دینے والی جنگل میں چرنے جائیں، ان کو گھر میں رکھ کے پال رہا ہے، ببول کے کانٹے پتے لائے، پیار سے کھلائے کہ کاش وہ وقت آئے کہ یار ساڑے نال جائے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر چرواہے نہیں تھے، تاجر تھے، ہووے تاجر تے پالے ڈاچیاں تے خالص پیسے نال لے آ کے تے انہاں نو باہر نہ جان دے وے، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں۔ ایسا ہی ہوا، کتنے مہینے وہ اونٹنیاں گھر میں رکھ کے پالتے رہے۔ تو انہوں میں بکرا لے کے دیواں نا، وہ بقرعید تے میں آکھا ذرا آجی صاحب انہوں ذرا 3 دن رکھ لو، آکھو گے چنگی پیری مریدی کی تھی، پیر تے سانو لے دے گیا۔ 4 دن بکری کوئی نہیں رکھ سکدا، تے او انہیں مہینے اپنے پلیوں لے آوے اونٹنیاں تے چراون نہ بھیجے کہ اے یار دے نا دیاں نے۔ اور رات میں میاں حضرت میرا حسین دربار کے اوپر میں گیا، مجھے اچانک یہ بات کی تو مجھے اچانک پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی۔ بات بڑی نمکین ہے، وہ پھر یہاں بھی مجبور ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں، حالانکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اور الحمدللہ بھول چکے ہیں۔ میں کیوں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ بھول چکے ہیں؟ ظاہر ہے مینوں جو یاد نہیں ہوندہ تے تسی تے میرے ہی مقتدی ہو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، پڑھتا تھا انگا، خوشاب میں ایک جگہ ہے انگا پہاڑوں میں، تو ایک دن شام کو میں آیا، ایک تھا بابا نور ماہی مجذوب جو بولتا تھا، نہ بستیوں میں آتا تھا، ویرانے میں رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں جو باہر آیا، کتابیں میں نے بغل میں دبا رکھی، باہر جا کے اکیلا بیٹھ کے پڑھوں، میں نے دیکھا وہ مجذوب فقیر جو بولتا ہی نہیں تھا، ایک لیلا، بکرے دا بچہ لیلا ہے، اور لیلے کی گردن میں ڈال کے باہیں محبوب کی طرح اس سے اٹکیلیاں کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، کبھی اس کو ادھر گرا لے، کبھی سینے پہ چڑھا لے، اور کہے کیا، اوے میرے محبوب دیا لے لیا، اوے میرے محبوب دیا لے لیا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں اس لفظ میں اتنی غضب کی چاشنی تھی، اتنی مزہ تھا کہ مجھے لگا میرا کلیجہ کٹتا جا رہا ہے، میرے اندر کی دنیا الٹ پلٹ ہو رہی ہے، اور مجھے اتنی میرے سینے میں آگ لگی عشق کی، خدا کے پیار کی، کہ میرا دل کیا کتابیں اٹھاؤں، اسی بوٹے میں ڈالوں، تیلی لگاؤں، انہیں جلاؤں، میں بھی اس بابے کی طرح دیوانہ ہو جاؤں۔ لفظ کیا تھے؟ اوہ میرے محبوب دیا لے لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آگ لگی نا سینے میں نے پروگرام بنا لیا، پھینک دوں یہ کتابیں۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ کہتا ہے تیرے کول ڈھگ کتاباں دے، ساڑے کول دنگ شراباں دے، تو آکو ڈر حساباں دے، اساں ایڈے کان نہ دیوں ہر دم۔ اس کی تشریح بھی ہم رجب میں ہی کریں گے، لیکن یاد آپ نے دلانا ہے، ظاہر ہے آپ نے بھول جانا ہے۔ اوہ میرے محبوب دیا، وہ کہتے ہیں کہ جب آگ سینے میں بھڑکنے لگی، میں نے چاہا کتابوں کو جلا دوں، ہو جاؤں دیوانہ۔ اس نے بکرے لیلے کو کھڑا کر کے میری طرف دیکھا، مجذوب نے، شاہ جی نا شاہ جی نا، اے جتھے لگی ہے اتھے لگی رہن دے ہو، اے تساں جڑا کم کر دے پائے وہی کرو، او تواڈا کم ہے ساڑا کم ہے۔ کہہ دے ٹھنڈ پہ گئی، 2 لفظوں میں آگ پہ پانی پڑ گیا۔ میں قریب ہوا، جب وہ بول پڑے تو
تو اپنائیت سی پیدا ہوئی. میں آگے گیا, میں نے کہا بابا جی اے کیا دیو میرے محبوب دے لے لیا, اے دے نال کھیڑ دے پئے ہو, اے کوئی پتر دھی تھوڑی ہے کھیڑ دے پئے ہو. انہاں آکھیا شاہ جی اے میرے محبوب دا جو ہویا. کہا سمجھ نہیں آئی. کہا اے غوث العظم دی 11ویں دا لے لئی. اللہ محبوب دے نا لگ جاوے نا لیلا, او پتر تو بھی پیارا لگ دائی, پر بندہ بندے دا پتر ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ بندہ بندے دا پتر ہوئے تے محبوب دے لیلے بھی پیارے لگ دے نے. تے صدیق انہاں اٹھا نال پیار کیوں کر دے ڈاچیاں نال؟ وہ آدھا یار دے نامے جو لا چکے. یہ صدیق ہی ہے. اور سرکار دو عالم جب ہجرت کی منزل, پہلے مولا علی کو بولا تھا, دوسرا محرم اسرار. یہ راز کی بات ہے نا, اگر تھوڑا سا راز لیک ہو جاتا تو ساری تلواریں آدم بو جو کر رہے تھے نامراد مکے والے, قتل کے لیے جو پوری سازش مکمل ہو چکی تھی, اب ذرا سا انہیں پتا چل جاتا کہ انہوں نے کب نکلنا ہے, کہاں سے جانا ہے. لیکن واہ علی, واہ صدیق, نبی نے راز دو پہ کھولا اور دونوں سمندر نکلے. جان بھی ہتھیلی پہ رکھ دی, مال بھی دھر دیا, جو کرنا تھا کر دیا. اونٹنیاں تیار 4 مہینے سے. اب نبی پاک ایک دن آئے, کہا گل سن ابو بکر. لیکن ہاں جب آئے تو حدیث پاک میں حضور مقنع ہو کے آئے, ایسے کر کے. ایک تو ویسے دھوپ غضب کی تھی مکے والی, اوپر سب کا قیلولے کا وقت یعنی آرام کرنے کا وقت تھا. او تسا پاکستان آلے نہیں سمجھ سکتے, دبئی آلے تے سعودی آلے نو پتہ ہے قیلولہ کتنی اچھی شے ہے. اتو غضب دی دھوپ پوے تے بندہ پھر لوک کے, اور وہ بھی 1400 سال پہلے. سرکار اس وقت آئے جب سارا مکہ ہو کا عالم. آپ نے دروازے کو ایسے ہاتھ لگایا, بس ہاتھ لگایا, صدیق آیا, در کھولا, خوش ہو کے بولا مدنی ڈھولا. اب حیرت یہ تھی کہ یہ اتنی جلدی در کھلا کہ جیسے صدیق دروازے پہ ہی کھڑا تھا. وقت آرام کا, بندہ بیٹھا ہو چارپائی پہ پھر بھی اٹھتے ہوئے آتے ہوئے وقت لگتا ہے. یہ فٹ در کھلا. محبوب نے پوچھا تو ستا نہیں؟ بنتا ہے نا سوال, تو نے آرام نہیں کیا؟ آگے سے جواب آیا عاشق کا, جب سے آپ نے بولا تھا ساتھ چلیں گے, اس دن کا انتظار میں رہتا ہوں, پتہ نہیں کیڑے ویلے. آہٹ پہ کان, در پہ نظر بار بار ہے, لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے. کیا انتظار یار کی حالت بیاں کروں, رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات. حاوی آنکھیں ارشد واللوساں, حاوی آنکھیں ارشد والاوساں, بس تیری ہوں گال تے جیندے پیوں. تساں آنکھیں اسی آوانگے,
اسی اس دن دے انتظار وچ کھلوتے رہے ہاں کیونکہ لگی والے آندی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی لگی ہوئے تے اکھ نہیں لگ دی تے نہ لگی ہوئے تے کھل دی ہن بھی ڈر ڈر کے فون کری دے 10 وج گئے نے لاہور والے نو فون کریے کہ نہ کریے کیوں سو رہے وہ مدینے میں تھے تو آنکھ جلدی کھلتی تھی مکے میں تھے تو آنکھ جلدی کھلتی تھی کیونکہ لگی ہوئی تھی یہاں آئے ہیں تو بجھ گئی ہے وہاں تھے تہجد نہیں جاتی تھی یہاں صبح ہی نہیں آتی اس کا مطلب ہے جگہ بدلنے سے بھی کچھ بدل جاتا نہیں سمجھ آئی کچھ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے سبحان اللہ واہ صدیق کا اس دن کا کھڑا رہتا ہوں پتہ نہیں کب آ جاؤ کس وقت آ جاؤ محبوب نے کہا کوئی ہے تے نہیں ٹاپ سیکریٹ ہے کتھے لیک نہ ہو جائے لیک ہو گیا تو مقدمہ ہو جائے گا سیفر کا نہیں سمجھ آئے شکر ہے تو انو ادھی سمجھ آئی کوئی ہے تو نہیں حالانکہ تھے ماں بھی تھی ابھی باپ نے ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا بیٹیاں بھی تھیں عیسائی نوکر بھی تھے عیسائی نوکر بھی لیکن صدیق میں تیرے گھر پہ قربان کیا تربیت ہے کہا لجپالا کھول کے بول عموماً ہوتا یہ ہے جے دے گھر پناہ لبو ادھا ہی پتر بول پہندا ہے مولانا عبدالستار خان نیازی کو قصور میں سے پکڑوانے والے کون تھے ایک مرید تھا جس نے گھر میں پناہ دی تو جس نے پکڑوایا اسی مرید کا بیٹا صدیق عیسائی اور تربیت کا یہ عالم کا مدنی کھول کے بول کہا پہلی گل تے اے ہے کہ میرے رب نے مینو بول دیتا ہے تے میرے واسطے مدینے دا دروازہ کھول دیتا ہے تے تیرے نال گل اے کرنی ہے کہ اے موت پل پل موت ہائے 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 نہیں سمجھے اے تلوارہ نے مدینے تک پیچھا کرنا ہے تے ساڑے کول مرسڈیز نہیں سواریاں تے تسی جنہ نے ویکھیا مکے مدینے دا سفر پہاڑ ہی پہاڑ تے پہاڑ بھی مری آلے نہیں پہاڑ بھی انج دے کنکر تے پتھر جڑے چیر کے رکھ دینے نے پیرانوں تے انہاں دے اتے تے 450 کلومیٹر دے قریب سفر ہے تے کر سکتا ہے راز بھی رکھنا پینا ہی تے سانو بھی انہاں مشکلہ تو چکنا پینا ہی تے جان بھی جا سکتی ہو سودا کر سکنا ہے تے بولی جے نہیں کر سکتا تے راہ نہ کھولی تے اتھے ہی جواب دے بعد نہ پہ آکھیں کہ میں بس نہیں کر سکیا ہوں ہی جواب دے صدیق دا جڑا جواب ہے تے شیعہ دیاں کتاباں دے وچ آدھے نے صدیق اکبر نے آکھیا لجپالا رب دیوے ابو بکر نو عمر کنی لمبی کہا آج تو لے کے قیامت تک دی رب مینو عمر دیوے اس عمر وچ سکھ دا ایک سا نہ آوے تے ہر قدم تے کنڈیاں دی سیج وچ جاوے صدیق سولی تے چڑھ جاوے بس تیرا ساتھ ہوئے
کچھ سمجھے جے؟ عمر ہووے دکھ دی ایک گھڑی بھی قیامت ہوندی ہے. صرف دند دا ایک دند دا درد پہ جائے نا تے او بھی سویرے اذان دے ویلے تے سج نکلن دی انتظار کری دیئے کہ کوئی ڈاکٹر لبے. اے جڑا تھوڑا جا گھنٹے والا ٹائم ہے اے قیامت بن جاندا ہے. تے صدیق آکھیا عمر ہووے قیامت تک تے سکھ دا سا نہ آوے, پل پل کنڈے ہی کنڈے تے سولی تے میرا جسم چڑھ جاوے تے میں سکھ سمجھاں گا, پر جے تو نال ہو جے محبوبہ جے رب دیوے عمر پر تیرے تو بغیر ایک گھڑی قیامت تے تیرے نال حشر دی اس دیوار تک بھی کنڈیاں وچ بھی پھول ہی پھول. رب ایویں تے نہیں, رب نے جدوں یار نو معراج تے بلایا تے جبریل نو بھجوایا, جدوں مدینے جان دا ویلا آیا تے رب نے الٹ فرمایا, خود یار نو صدیق دے در تے بھجوایا. اسے واسطے آدھے نے جیڑا رفیق معراج سی انہیں مدنی نو چایا نہیں آیا, رب نے عزت دیتی انہیں حضور دے پیراں والی رکاب دے تھلے کاندھا ٹکایا, بڑا شان پایا تے پل ایک پل پایا. پر جدوں ویلا صدیق دا آیا انہیں رکاب تھلے کندھا نہیں پایا, انہیں پورا نبی اٹھایا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اے جیڑے ویلے بچے نعرہ مار دینے نا اے بھی خالص دودھ ڈالے جی, نہیں سمجھ آئی؟ تے جدوں نعرہ مار دین تے پورا مار دین میں نو تسلی ہو جاندی ہے کہ میرا جمعہ ہو گیا. اے میں 2 رکعتاں پڑھن نہیں ہوندا, میں بھی کچھ لین تے دین آندا. اے 2 رکعتاں کتے بھی ہو سکتی ہیں. ہاں تے میں تسلی تاں پا لینا جی ایک میرا بچہ ہے جیڑا مجھاں نو چراندا ہے, جی انہوں سمجھ آ گئی ہے تے جے انہاں نو نہیں آئی تے پھر انہاں نو چک کے میں دریا وچ نہ سوٹا ہوں. میں نرائی بے خبر نہیں ہے. ہاں انج دے جڑے بچے نے اے میں نو جدوں مل دن تے 2 واری میں ویکھ رہا ہوندا. کی سمجھے ہو؟ ادھے نال بندے دا قد ود جاندا ہے, روح نو طاقت آندی ہے کہ اوہ نبی دے نام لیوا. اے جے تو انہاں دا نام نہ لیندا تے تینوں ادھاری روٹی کسے نہیں دینی سی. پتہ سانو سارا ہی ہے. سانو اللہ جان دے سائیکل بھی کسے نے کرائے تھے, جنہیں مولوی نے اے اللہ رسول صدیق علی دا نام نہ لین انج کسے ویلے بیک جاندے نے, حالانکہ جنہاں دا کھانا چاہیدہ ہے انہاں دا ڈٹ کے گانا چاہیدہ ہے, انہاں دا ذکر سنانا چاہیدہ ہے. تائیں صدیق دا ذکر جدوں بھی جیدہ بھی کیتا ہے اتھوں کدے نہیں کیتا, اتھوں ہی کیتا ہے. ہاں پیر جی جاگو, سبحان اللہ, اکھ کھولو کرسی تے نہ ڈولو, او میرے لاہور دے ڈھولو بلکہ چونگ شریف دے ڈھولو. اس ویلے بڑی تکلیف ہوندی جدوں پیراں نو جگانا پیندا ہے. ایک ویلا سی پیر قوم نو جگاندے سن, سبحان اللہ. تے انہاں جھول انج ماری ہوئی ہے تاکہ ستے بھی رہن تے پتہ نہ لگے ستے نے. سبحان اللہ. آوئی درویش ماشاءاللہ. اللہ اکبر.
میں نے گل ہی بھول گئی. جی آصف صاحب. ہاں سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. نہیں انہا بھی میں بھولک کرنے, میں نے یاد ہے, میں چیک کر رہا تو انہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں نصیب دیکھ, یہ صدیق ہے. میں تھوڑا سا ان کے وصال کا ذکر کر لوں. جب آخری ایام آئے نا صدیق اکبر کے, کیونکہ حضور کے بعد پھر سکون گیا. تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی بھی بیلی, سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی. حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ جب میرے کریم نے وصال فرمایا, میرے بابا صدیق اکبر پر اتنی بڑی قیامتیں ٹوٹیں کہ اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کا ذکر میں اگلے جمعے کروں گا انشاءاللہ, وہ کون سے مصائب تھے. لیکن ابھی اتنا یاد رکھو, صدیق اکبر حضور تھے تو ان کے لیے کانٹے بھی پھول تھے, ان کے لیے دکھ بھی سکھ تھے. سرکار جو تھے کہہ چکے تھے حضور آپ کے ہوتے ہوئے رات بھی دن ہے, دکھ سکھ ہیں, کانٹے پھول ہیں, بھوک پیاس پرواہ نہیں. لیکن جب سرکار گئے, کیونکہ جس کو پیار زیادہ تھا دکھ بھی اسی کو. قیامت پھر حضور کے دین کو دوبارہ سے اٹھانا پڑا. دوبارہ سے دین حضور کے جانے کے بعد بالکل دھڑام سے زمین پہ آیا. اب اس کو صدیق نے اٹھایا, سنبھالا. اتنی بڑی ڈیوٹی تھی جو تصور کو پسینہ آتا ہے سوچ سوچ کے. صدیق اکبر بیمار ہو گئے. حضور کے جانے کے بعد جدائی کی بیماری تھی. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں اج فال فراق ڈسیں دی ہے, متا یار کنو نکھڑیں دی ہے. اج فال فراق, جدائی کی گھڑیاں, جدائی قیامت بن گئی. رات کو روتے. حالت یہ تھی صدیق اکبر کی, حضور کے بعد منبر پہ آتے, پہلا پاؤں رکھتے, قال رسول اللہ کہتے, بند ٹوٹ جاتے, پھڑک پھڑک کے روتے. قیامت بن گئی حضور کی جدائی, حضور کا فراق کلیجے چیر گیا. صدیق کے لیے دنیا میں رہنا محال ہو گیا. اور یہ حال ہو گیا, دن کو رونا, رات کو رونا. ڈیوٹی اتنی بڑی جو نبھانی پڑی. جب رات کو سوتے چادر اوڑھ کے ساری ساری رات روتے. پوچھتے گھر والے کیا قیامت ہے کہ دن کو وہ ڈیوٹیاں, رات کو رونا ہی رونا, رات کو آنسو نہیں تھمتے. صدیق فرماتے تمہیں پتہ نہیں حضور کی جدائی مار گئی, سرکار کا فراق کلیجے چیر گیا. صدیق کے پاس نہ بچا کچھ, جن کو دیکھنے کے لیے نظریں تھی وہ نظارہ چلا گیا. وہ میرا مدنی پیارا مجھے چھوڑ گیا. اب اس دنیا میں جئیں تو کس کی خاطر جئیں, یہ زندگی کا زہر کس کے لیے پئیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کے آخری وقت تھا. پوچھا حضرت ام المومنین آئی, بابا حضرت عمر بھی آئے, صحابہ مولا علی سارے آئے. آکے کہا ابو بکر کوئی طبیب بلائیں, حکیم بلائیں, اجازت فرمائیں. آپ نے فرمایا نہ طبیبوں کی ضرورت ہے نہ حکیموں کی ضرورت ہے.
عاشق دا جو دارو دسے باج ملاپ سجن دے او سیانا جان ایانا روگ نہ جانے من دے مجھے طبیب کی ضرورت نہیں ہے میرا طبیب آ گیا ہے مجھے حکیموں کی کاڑھوں کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ علاج نہیں ہے میرے دکھ کا یہ علاج نہیں ہے جو زہر میرے جسم میں ہے اس کا یہ تریاک نہیں ہے درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست میں ہوں جس کا بیمار کرا دو اس کا دیدار ورنہ یہ بیماری جو فراق کی جو ہجر کی جو جدائی کی یہ آگ لگی ہے یہ بھڑکتی رہے گی اور وہی ہوا جب آخری دن آئے پوچھا حضرت عائشہ سے کہا میری بچی آج کیا دن ہے کہا بابا آج پیر کا دن ہے کہا میرے حضور کس دن گئے تھے کہا پیر کے دن 63 سال عمر میرے نبی کی دنیا کی رہی 63واں سال صدیق کا تھا 63 سال پہ پہنچے تھے اور کہا دن کون سا کہ اسی دن سرکار گئے کہا بیٹی پھر آج کی رات ہم بھی چلے جائیں کیونکہ محبوب سے لمبی عمر یہ بھی عشق کو نہیں ہے گوارا دن بھی وہ آ گیا دن بھی وہ آ گیا پر میری بچی خیال رکھنا دھیان رکھنا یہ فکر رکھنا جب وصیت فرمائی ایک تو مجھے ان پرانے ہی کپڑوں میں کفن دے دینا بابا اتنے بھی ہم غریب نہیں کہ امیر المومنین کو نئی چادریں نہ دے سکیں فرمایا جو دنیا میں ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں پرانے کپڑے دھو کے ابو بکر کو کفنا دینا دفنا دینا تصور کرو یہ صدیق ہے میری بچی میری جتنی اللہ پاک نے جو تھوڑی بہت دولت رکھی اس کو اتنے حصوں میں بانٹنا لیکن تمہاری ایک تیسری بہن ہے اس کا حصہ بھی رکھنا ابا وہ تو کوئی بھی نہیں ہے بیماری کی شدت سے کچھ ہو تو نہیں رہا کہا بچی کچھ نہیں ہو رہا وہ تمہاری ماں جو ام خارجہ ہے وہ آس سے ہے اس کے سینے میں بچہ نہیں بچی ہے تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں یہ غلام ہے مدینے والا امام ہے پھر فرمایا میرے دوستوں سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر کبیر میں نقل کیا کہتے ہیں فرمایا میرے ساتھیوں سے کہنا میرے علی سے کہہ دینا کہ جب میں گزر جاؤں دنیا سے چلا جاؤں مہربانی فرمانا مجھے نہلانا میرا جنازہ پڑھانا ایک بار اٹھا کے کوچہ یار میں ضرور لے جانا ایک مرتبہ محبوب کے در پہ مجھے سلا کے ایک صدا لگا دینا کہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب سونا تیرا وہ غار والا یار آج کپڑے بدل کے چہرہ چھپا کے تیرے در پہ پڑا ہے اجازت ملے در کھلے تو مجھے حضور کے پہلو میں دھر دینا ورنہ اٹھا کے جنت البقیع کے حوالے کر دینا لیکن کہتے ہیں جب جنازہ اٹھایا گیا حضور کے کوچے میں لایا گیا صدا لگائی گئی قد انفتح الباب خود دروازہ کھلا اندر سے آئی صدا ادخل الحبیب الی الحبیب
یار کو یار کے پہلو میں سلاؤ، جانے والو تم جاؤ، نبی جانے صدیق جانے، یار جانے یار غار جانے، پھر قیامت تک میرا مزار جانے، اور یار اللہ اللہ یار میرے عزیز محترم مدنی صاحب جن کا میں نے ابھی استقبال کیا تھا، انہوں نے پہلے جب ہم حضور کے روضہ پاک کے وہ کعبے کی طرف کھڑے تھے تو کہا دعا مانگو، سلام پیش کرو، اور میں تے پھر اپنی لاہوری اچ پیش کیتا، انہاں پھر بڑے سرور نال تے سلیقے نال یا صاحب رسول اللہ، او سونے نبی دی یارو تے چس بڑی آئی، کوئی کسے دا یار، صدیاں گزر گئیاں، آنا لے منڈے بھی آدن او نبی سائیں دا صاحب، سلوٹ اتھے بھی چس بڑی آئیے، اج اتھوں آدیاں او لاہور دے فرشتے ہو، مسجد صدیقیہ، محلہ صدیق پورا، اس سارے اسی مسلمان رل کے السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ، سونےوں سلام ہوئے۔ اگلے جمعے اساں حضرت ابو بکر دا ہی تذکرہ کرنا ہے، لیکن اس دے وچ سالانہ سیدنا صدیق اکبر کانفرنس اور 7 جنوری بروز اتوار تے بعد نماز ظہر جامع مسجد پیکو جامع مسجد، اور سالانہ صدیق اکبر کانفرنس 7 جنوری اتوار کا دن، یہ بالکل آ رہا ہے، تو ظہر سے لے کر عصر تک حضرت قبلہ حکیم اہل سنت پیر طریقت ہم سب کے پیارے حضرت قبلہ حکیم محمد ظفر رسول نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اللہ پاک ان کو خضری عمر عطا کرے، آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے، چلو تم بھی سفر اچھا رہے گا، ذرا اجڑے دیاروں تک چلیں گے بلکہ نبی کے یاروں تک چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔